الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم قد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ احباب ذی وقار خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب اللہ لکم ولا ترتدوا على ادبارکم فتنقلبوا خاسرین۔ یہ خطاب موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا اور یوں فرمایا کہ یا قومی، کہ اے قوم داخل ہو جاؤ اس پاک سرزمین میں کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ کتب اللہ لکم، کہ جو سرزمین رب کائنات نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ اب اس آیہ کریمہ کی تفسیر کے اندر حضرت علامہ مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں یاد کروائی۔ وہ کون سی نعمتیں کہ جو انہوں نے اپنی قوم کو یاد کروائی؟ کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب رب کائنات نے تمہارے لیے دریا کے اندر راستہ بنا دیا تھا۔ یہ اللہ کی نعمت ہے نا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی یاد کروایا کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب رب کائنات نے تمہارے دشمن کو غرق کر دیا تھا۔ پھر رب کائنات نے تمہارے اوپر من و سلوہ نازل فرمایا تھا، آسمان سے تمہارے لیے من و سلوہ اترا کرتا تھا، اور پھر پتھر سے تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے چشمے جاری ہو گئے، اور ابر یعنی آسمان جو ہے اسے تمہارے اوپر سائبان بنا دیا۔ جب یہ نعمت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یاد کروائی نا، اور پھر فرمایا کہ اپنے دشمنوں کے لیے میدان جہاد میں نکل آؤ، دشمنوں کے خلاف میدان جہاد میں نکلنے کا آپ نے حکم دیا، اور فرمایا کہ اے قوم ارض مقدسہ کے اندر، یعنی وہ جو سرزمین ہے، پاک سرزمین جو فلسطین کی سرزمین ہے، اس سرزمین کا حکم فرمایا کہ یہ پاک سرزمین ہے، یہ ارض مقدسہ ہے، اس سرزمین کی طرف تم نکل آؤ اور میدان جہاد کے اندر آ جاؤ۔ اب یہاں سے ایک بات روز روشن کی طرح ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام انبیاء نے جہاد کا اپنی قوموں کو حکم دیا تھا۔ تمام انبیاء نے اپنی قوموں کو
جہاد کا حکم دیا، اور کب جہاد کا حکم دیا؟ کہ جب ضرورت پیش آئی، کہ جب دین کو جہاد کے ذریعے پروموٹ کرنے کی ضرورت پیش آئی، تو اس وقت حکم دیا کہ اب تمہارے اوپر جہاد فرض ہو چکا ہے، تم نکلو، میدان عمل کے اندر آؤ، میدان جہاد کے اندر سامنے آ جاؤ، کیونکہ دشمن تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کرام علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بھی حکم دیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق حکم دیا ہے۔ رب کائنات کے حبیب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہے، حضور علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے قبل جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء تشریف لائے، تمام انبیاء نے اپنی زبان حال سے کبھی بھی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا، وہی بیان فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہوا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو چاہت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کا ارادہ فرمایا، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی چیز اپنی قوم کو آگے بیان فرمایا۔ اور آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سلسلہ چلتے چلتے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک آیا، اور پھر آپ نے اپنی قوم کو جو ذکر کیا نا کہ اس ارض مقدس کی طرف نکل آؤ، اور وہ ارض مقدس کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا مسکن ہے، کہ جہاں پر انبیاء کرام ہجرت کر کے تشریف لائے اور اسے اپنا جائے مسکن بنایا۔ اور یہاں سے ایک مسئلہ بھی جو ہے وہ معلوم ہوتا ہے کہ جس مقام پر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے جس مقام کو اپنا مسکن بنا لیا ہو، وہ جگہ بھی برکت والی ہو جاتی ہے، وہ مقام بھی برکت والا ہو جاتا ہے۔ اور انبیاء کرام کی سکونت کی وجہ سے وہ زمینیں جو ہیں ان کو یہ شرف حاصل ہوا کہ وہ دوسروں کے لیے باعث برکت بن گئی۔ اور کل بھی سے منقول ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کوہ لبنان پر چڑھے، اور آپ سے کہا گیا دیکھیے جہاں تک آپ کی نگاہ جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کہاں پر چڑھے؟ کوہ لبنان۔ کوہ لبنان پر آپ چڑھے، اور آپ کو فرمایا گیا، حکم دیا گیا کہ اے ابراہیم، جہاں تک آپ کی یہ نگاہ جا رہی ہے وہ جگہ مقدس ہے، اور آپ کی ذریت کی میراث ہے۔ اور یہ سرزمین طور اور اس کے گرد و پیش کی تھی، اور ایک محتاط قول کے مطابق وہ سرزمین ملک شام کی سرزمین۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہود و نصارہ یہ مسلمانوں سے نہیں، اس حوالے سے جھگڑا کرتے تھے۔ بیت المقدس کی عظمت کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے تو یہود و نصارہ کہا کرتے تھے کہ بیت المقدس جو ہے سب سے افضل مقام ہے۔ بیت المقدس کیا ہے؟ افضل مقام ہے، اور اس کی افضلیت کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا قبلہ اول ہے، یہ ہمارا قبلہ ہے۔ یہاں پر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے سکونت اختیار فرمائی، اس وجہ سے بھی یہ بیت المقدس جو ہے یہ ہمارے لیے باعث برکت ہے۔ اور جب مسلمانوں سے یہ مکالمہ ان کا ہوا نا تو رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، اور اس آیت کریمہ کا شان نزول بھی یہی ہے۔ اور وہ آیت کریمہ سماعت کی لیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر یوں ارشاد فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ فرمایا جب یہودی بیت المقدس کی افضلیت کا ذکر کر رہے تھے، جب یہود و نصارہ جو ہیں وہ بیت المقدس کو بیت اللہ شریف سے افضل بیان کر رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرما دی اور یہ بیان فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ بے شک سب سے پہلا گھر کہ جو لوگوں کی عبادت کے لیے مقرر ہوا تھا، کائنات کے اندر جو سب سے پہلا گھر جو ہے کہ جس گھر کی طرف جس کی طرف رخ کر کے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کریں گے، لوگوں کے لیے جس کو عبادت گاہ بنایا گیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر بیت اللہ شریف ہے، مسجد حرام۔ سب سے پہلے جو ہے مسجد حرام کی وہ تعمیر ہوئی، اور فرمایا کہ ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، وہ گھر جو ہے اب مکہ کے اندر ہے اور تمام جہانوں کے لیے برکت والا ہے، وہدی للعالمین، اور یہ گھر جو ہے تمام عالمین کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ آج مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے تو لوگ ہمیں دیکھ کر کیا کہیں گے؟ یار جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ کو اپنا قبلہ بنا لیا ہے
تو اب تم کیوں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو؟ تو پھر اسی حوالے سے بیت المقدس جو ہے یہ ہمارے لیے سب سے افضل ہے. کیوں؟ اب مسلمانوں کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے طاعت و عبادت کا مرکز ہے، اسے تمہارے لیے مقرر کر دیا گیا ہے. کیوں مقرر کر دیا؟ کیونکہ نماز کا قبلہ بیت اللہ شریف ہے. نماز کا قبلہ کون ہے؟ بیت اللہ شریف. اور پھر طواف کا موضوع جو ہے، حج کا موضوع کیا ہے؟ یہ بھی بیت اللہ شریف ہے. اور نیکیاں جس گھر کے اندر سب سے زیادہ نماز، ایک نماز پڑھنے کے لیے جس گھر کے اندر سب سے زیادہ نیکیاں ملتی ہیں وہ بھی بیت اللہ شریف ہے. وہ بھی بیت اللہ شریف ہے. کعبہ معظمہ کے اندر ہے. حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ بیت اللہ شریف جو ہے یہ 40 سال قبل، کتنے سال قبل؟ 40 سال قبل، بیت المقدس سے 40 سال قبل جو ہے وہ اس کی تعمیر ہوئی ہے. اور اس حوالے سے حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بیت المقدس کی تعمیر نو کی جب سعادت حاصل ہوئی نا، تو تعمیر اول جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہاتھوں سے سر انجام پائی. تو اس ضمن کے اندر حضرت سیدنا ابو درداء ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول جو بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے، مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر عرضی پیش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمائیے کہ کائنات کے اندر سب سے پہلا گھر کون سا تعمیر ہوا؟ عبادت کی غرض سے کائنات میں سب سے پہلا گھر جو ہے وہ کون سا، یعنی کون سی مسجد جو ہے وہ تعمیر ہوئی؟ تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے جو مسجد تعمیر ہوئی وہ مسجد حرام ہے. پھر دوبارہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون سی؟ دوبارہ پوچھا نا، تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا اس کے بعد بیت المقدس، بیت المقدس. اور پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کی تعمیر کے درمیان، ان دونوں کی تعمیر کے درمیان کتنی مدت ہے؟ تو محبوب علیہ نبینا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں کی تعمیر کے درمیان تقریباً 40 سال کا عرصہ. کتنا عرصہ؟ 40 سال. اور حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ ایسی روایات اور اقوال بیان کرتے ہیں، آپ نے ایسے اقوال بھی نقل کیے ہیں کہ جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں مقدس مقامات، پہلا مقدس مقام بیت اللہ شریف اور دوسرا مقدس مقام کون سا ہے؟ بولیے ذرا. بیت المقدس شریف. یہ دونوں مقدس مقامات ہیں ہم مسلمانوں کے. ان دونوں کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ ان دونوں کی تعمیر جو ہے وہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمائی. ان دونوں کی تعمیر، اس تعمیر سے مراد تعمیر اول مراد ہے. اس سے مراد کون سی تعمیر ہے؟ تعمیر اول مراد ہے. اور آپ نے بھی یہی فرمایا کہ ان دونوں کی تعمیر کے درمیانی جو عرصہ ہے وہ تقریباً 40 سال کا عرصہ. کتنے سال؟ 40 سال کا عرصہ. یہ دیکھیے دونوں مقامات ہمارے لیے بڑے ہی عظمت والے ہیں، دونوں ہی مقامات ہمارے لیے بڑے ہی رفعت والے ہیں. اور ان دونوں مقامات سے ہم سب کو فیض و برکات حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کے گھر کا حج کر لیں. اللہ تعالی ہم سب کے نصیب میں بیت اللہ شریف کا حج لکھ دے. اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ مالک کائنات بیت اللہ شریف کی زیارت کے ساتھ ساتھ ہم سب کو بیت المقدس کے اندر بھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ میں نے بیت المقدس کے اندر نماز کے بارے میں کیوں ذکر کیا یہ بھی سماعت کر لیجئے کہ حضرت اسماعیل بن عبد الرحمن صدی علیہ رحمہ روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں، جب انہوں نے پہلے داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر کی اور تعمیر کے بعد جو تعمیر رہ گئی تھی یا تعمیر نو جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب تعمیر نو کی اور مکمل ہو گئی، جب مکمل ہو گئی نا تو شکرانے کے طور پر آپ نے ایک دعوت کا اہتمام فرمایا.
کس نے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہ دعوت کا اہتمام فرمایا، اور دعوت اس قدر وسیع و عریض تھی کہ اس سے قبل کبھی اتنے لوگ جمع ہی نہ ہوئے تھے، اتنی تعداد، یعنی اتنی وسیع و عریض دعوت تھی، اور اس کے اندر تقریباً 12,000 گائے اور بیل جو ہے وہ ذبح کیے گئے، 12,000، اور 20,000 سے بھی زائد بکریاں جو ہیں اس دعوت کے اندر لوگوں کو کھلائی گئی۔ اور یہ دعوت حضرت سلیمان علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر دی تھی۔ کس چیز کا شکرانہ ادا کیا؟ کہ اے میرے رب، تیری جانب سے جو مجھے قوت عطا کی گئی، اس قوت کو یکجا کر کے میں نے تیرے گھر کی تعمیر کی ہے۔ اس سے ایک سبق ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ جب بھی ہم کوئی اچھا فعل کریں، ہم کوئی بھی اچھا عمل کریں، تو اس اچھے عمل کے کرنے کے بعد شکرانے کے طور پر اللہ کے راستے میں کچھ ہم بانٹ سکتے ہیں، شکرانے کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ہم روپیہ پیسہ خرچ کر سکتے ہیں، شکرانے کے طور پر ہم لوگ نفل بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مگر آج کل یہ چیزیں ہمارے درمیان سے دور ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ ہم لوگ جو ہیں وہ دنیاوی معاملات کے اندر اس وقت الجھ چکے ہیں کہ ہمیں دین کی طرف آنے کا وقت ہی نہیں مل پا رہا، دین کو سمجھنے کا ہمیں وقت ہی نہیں مل پا رہا کہ وہ کون سی گھڑی آئے، وہ کون سا وقت آئے کہ جس وقت کے اندر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کردہ دین جو ہے اس کو صحیح معنوں کے اندر ہم سیکھ پائیں۔ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام نے جب مسجد اقصیٰ کی تعمیر مکمل کر لی نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اور وہ دعا 5 چیزوں کے حوالے سے ہے۔ کتنی چیزوں کے حوالے سے؟ 5 چیزوں کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی۔ سب سے پہلی بات جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے رب کائنات کی بارگاہ میں کی کہ اے میرے مالک، اے میرے پالنے والے، میں تیری بارگاہ کے اندر اس مسجد میں داخل ہونے والوں کے بارے میں 5 چیزوں کے بارے میں دعا کرتا ہوں۔ کتنی باتیں مانگتا ہوں تیری بارگاہ سے؟ 5 چیزیں، اور وہ 5 چیزیں سماعت کیجئے کہ جو بھی گناہگار توبہ کر کے تیرے اس گھر میں، اس مسجد کے اندر، یہ بیت المقدس میں داخل ہو جائے، اے میرے رب تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں تو اس کی توبہ قبول فرما لے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ پہلی چیز جو اللہ کی بارگاہ میں مانگی کہ اے میرے مالک، جو توبہ کرنے کی غرض سے تیرے اس گھر کے اندر، اس مسجد میں داخل ہو جائے، اے میرے مالک، اے رب ذوالجلال، تو اس کی توبہ کو قبول فرما لے۔ دوسری بات کہ جو کسی خوف اور خطر سے بچنے کے لیے، کسی مشکل سے، کسی موذی جانور سے بچنے کے لیے تیرے اس گھر کے اندر داخل ہو جائے، کہ اے میرے مالک تو اسے تمام خطرات سے امن عطا فرما دے، تو اسے تمام خطرات سے امن عطا فرما دے۔ اور پھر فرمایا کہ جو شخص بیمار ہو اور حالت بیماری کے اندر تیرے اس گھر کے اندر داخل ہو اور تیری بارگاہ میں دعا کرے، اے رب ذوالجلال تو اسے شفا عطا فرما دے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کتنے ہی مہربان ہیں، رب کی بارگاہ میں کیسی کیسی دعائیں کر رہے ہیں۔ حضور علیہ نبینا علیہ السلام کی امت کے لیے، آپ اپنی امت کے لیے اور اپنے بعد میں آنے والے تمام، یعنی قیامت تک کے لیے، جو بھی بیت المقدس کے اندر داخل ہوگا، اس کے اندر نماز پڑھے گا، جو بھی وہ نیک دعا کرے گا، نیک تمنا کرے گا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی نیک تمنا کی قبولیت کے بارے میں رب کائنات کی بارگاہ میں پہلے ہی دعا فرما دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی دعا کو، بولیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی دعا کو کیا کر لے گا؟ قبول فرما لے گا۔ اور چوتھی چیز کہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے رب کائنات کی بارگاہ میں بطور دعا رب کائنات کی بارگاہ میں یہ عرضی پیش کی کہ اے میرے مالک، تیرے اس گھر کے اندر اگر کوئی فقیر داخل ہوتا ہے، اگر کوئی فقیر داخل ہوتا ہے، کوئی ایسا شخص داخل ہوتا ہے کہ جو غریب ہے، کثیر الیال ہے، اپنے بال بچوں کا پیٹ نہیں پال سکتا، اپنے بال بچوں کے ساتھ جو سلوک اسے کرنا چاہیے کھانے پلانے کے حوالے سے، پہنانے کے حوالے سے، وہ اس سے نہیں بن پا رہا، مولا اگر کوئی ایسا شخص تیرے اس گھر کے اندر، تیری اس مسجد کے اندر داخل ہو جائے تو اسے تو غنی فرما دے،
اسے مالدار کر دے، اس کی تمام مالی مشکلات کو دور فرما دے، تمام مالی مشکلات کو حل فرما دے۔ اور آخر کے اندر پانچویں چیز کہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے رب کائنات کی بارگاہ کے اندر بیت المقدس کی تعمیر کے بعد دعا جو کی، وہ پانچویں دعا سماعت کیجئے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے رب کائنات کی بارگاہ میں عرضی پیش کی کہ اے میرے مالک، جو اس کے اندر داخل ہو جب تک تیرے اس گھر کے اندر رہے، جب تک اس مسجد کے اندر رہے، جب تک وہ اس مسجد کے اندر رہے، تو اپنی نظر رحمت اس پر ڈالے رکھنا۔ اللہ، اب آگے انہوں نے ایک چیز کی قید لگا دی، اگر کوئی گناہ کرنے کی نیت سے، اگر کوئی شرابی، کوئی زانی، کوئی ایسا شخص کہ جو دل کے اندر ارادہ یہ لے کر آیا ہے کہ مسجد کے اندر جا کر میں نے غلط فعل کرنا ہے، کسی کو تنگ کرنا ہے، اس طرح کی کوئی بھی، یعنی غلط فعل سے مراد کوئی بھی معاملہ لے لے، اس بندے سے ہٹ کر اگر کوئی اچھائی کی امید لے کر آیا ہے، اگر کوئی نیکی کی امید لے کر آیا ہے، نیکی کی تمنا لے کر آیا ہے، اے میرے مالک اس پر اپنی خصوصی نظر اور شفقت کی نگاہ رکھ۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کتنے مہربان ہیں اپنی امت کے لیے، اور حضور علی نبینا بلکہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک اور آپ کے بعد سے لے کر قیامت تک کے آنے والے تمام لوگوں کے لیے کتنی مہربانی ہے ان کے دل کے اندر، کتنی شفقت ہے، کتنی محبت ہے ان کے دل کے اندر کہ حضور علیہ السلام کے امتیوں کے لیے بھی وہ دعا کر رہے ہیں، اپنی امت کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں، اور اپنے بعد سے لے کر قیامت تک کے آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ ہے کہیں کوئی ایسا نبی کہ جو قیامت تک کے لیے تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرے؟ دیکھیے نا حضور علیہ نبینا علیہ السلام کی شان تو اپنی جگہ وراء الورا ہے نا، آپ کے مقام کو تو کوئی نبی بھی نہیں پہنچ پایا، کہ پہنچ پایا کوئی نبی نہیں۔ اس کی مثال سماعت کر لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو کسی کو 1، کسی کو 2، کسی کو 5، کسی کو 10، کسی کو 20 معجزے عطا فرمائے، اور تیرے اور میرے آقا و مولا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو رب کائنات نے سراپا معجزہ بنا کر پیدا کیا۔ محبوب علیہ السلام کی ذات مبارکہ کو سراپا معجزہ بنا دیا۔ محبوب علیہ السلام کا چلنا بھی معجزہ ہے، حضور علیہ السلام کا گفتگو فرمانا بھی معجزہ ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پانی میں ہاتھ ڈال کر ہاتھ کو باہر نکالنا اور اس سے چشمے جاری ہو جانا، یہ بھی محبوب علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ اور کتنے معجزے بیان کیے جائے محبوب علیہ السلام کے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے اور میرے محبوب علیہ نبینا علیہ السلام کو سراپا معجزہ بنا کر کائنات کے اندر بھیجا ہے۔ اور جتنے معجزے تمام انبیاء کے اندر تھے نا، وہ تمام معجزوں سے بھی بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ نبینا علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے۔ دوستان محترم، بیت المقدس فلسطین یہ بڑی ہی مقدس مقامات ہیں، یہ ہمارے لیے، ہم تو وہاں پر ابھی تک نہیں جا سکے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کائنات کوئی ایسا سبب مہیا فرما دے، کوئی ایسا نظام ہمارے لیے بنا دے کہ ہم بھی وہاں پر پہنچ پائیں، ہم اس مقدس سرزمین پر، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس مقدس سرزمین کو چومنے کی توفیق عطا فرما دے کہ جہاں پر انبیاء اکرام علیہم السلام نے اپنے قدمین شریفین رکھ کر اس زمین کو برکت والی زمین بنا دی۔ آج اس سرزمین پر مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا سلوک کیا جا رہا ہے۔ پچھلے جمعۃ المبارک بھی یہی تمام دوستوں سے ایک عرضی پیش کی تھی، گزارش کی تھی کہ بھائی ہمیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر سرخرو ہونا ہے نا، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم رب کائنات کی بارگاہ کے اندر سرخرو ہو جائیں، رب کی بارگاہ کے اندر ہمیں وہ مقام مل جائے کہ جس مقام کی ہمیں تمنا ہے، تو ہمیں رب کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو رب کس حال میں ہم سے راضی ہو، رب کا حبیب کس حال میں ہم سے راضی ہو۔ میری آنکھوں کے سامنے سے ابھی تک وہ منظر نہیں جا رہا، وہ ایک بڑا شخص کے جس کے خاندان کے چھوٹے چھوٹے بچے اس کے سامنے شہید ہو گئے، اس کے
لاشیں اس بڑے شخص کے سامنے پڑے ہیں اور وہ یوں ہاتھ اٹھا کر رب کائنات کی بارگاہ میں یہ عرضی پیش کر رہا ہے کہ اے میرے مالک، جو مسلمان ہونے کا صرف اپنے اوپر لبادہ اڑے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کی مدد کے لیے آگے نہیں نہ آ رہے، اے مالک کل بروز قیامت میں تیری بارگاہ میں پہنچ کر ان کے گریبان کھینچوں گا، ان کے گریبان کھینچ کر میں ان سے پوچھوں گا کہ بتاؤ اگر تمہارے بچوں کے ساتھ یہ سلوک ہوتا تو تم کیا کرتے؟ بتاؤ اگر تمہاری بچیوں کے ساتھ یہ سلوک ہوتا تو پھر تم کیا کرتے؟ آج ہم لوگ صرف اور صرف اپنے اس دل کو راضی کر رہے ہیں، اپنے نفس کو راضی کر رہے ہیں۔ میں نے ایک جمعے کے اوپر گفتگو کی موبائل کے حوالے سے، تو ایک ساتھی نے کہا کہ جی یہ جو موبائل آپ استعمال کر رہے ہیں یہ بھی تو انہی کا ہے نا، تو اس کو کیوں نہیں نکالتے؟ تو بھائی اس کا بھی جواب میں دیے دیتا ہوں۔ یہ موبائل ہم خود کو فائدہ پہنچانے کے لیے نہیں بلکہ ان کو نقصان دینے کے لیے یوز کر رہے ہیں۔ اس موبائل کے ذریعے جو شخص موبائل یوز کر رہا ہے نا، اس کے یوز سے تو پتہ چلے گا نا کہ یہ استعمال اس کا کیا ہے، اس موبائل کو استعمال کس مد کے اندر وہ کر رہا ہے۔ کیا یہود و نصارہ کو فائدہ دینے کے لیے کر رہا ہے؟ کیا اس موبائل کا استعمال یا ان کی پروڈکٹس کا استعمال یہود و نصارہ کو اگر تو فائدہ دینے کے لیے کیا جا رہا ہے تو پھر یقین مانیے وہ جو چھوٹے چھوٹے بچے کہ جن کے لاشیں ہر آئے دن ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، وہ جو بڑے بڑے مجاہدین کہ جو میدان عمل کے اندر نکل چکے ہیں، ان کی جب شہادت ہوتی ہے تو ان کی شہادت کے اندر سب سے پہلا ہاتھ ہمارا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے روپے کے ذریعے وہ اسلحہ خریدا جا رہا ہے۔ ہم اپنی سوچ کا استعمال نہیں کر رہے، ہم اپنی سوچ کو غور و فکر کے اندر نہیں لے کر آ رہے۔ اگر آج ہم نے غور و فکر کر لیا تو یقین مانیے جو ابھی ایک دو دنوں میں خبریں سننے کو آئی ہیں نا کہ ایک فلسطینی مجاہد کے بدلے، ایک فلسطینی مجاہد کے بدلے انہوں نے اسرائیلی فوجی پکڑا گیا نا، اس کے بدلے پانچ فلسطینی مجاہدین کی رہائی مانگ رہے ہیں۔ اور میں بھی کل ایک تحریر پڑھ رہا تھا، اس کے اندر بتایا گیا کہ اسرائیل کا ایک جرنل ہے وہ ان کے ہاتھوں میں ہے، وہ کہہ رہے کہ اگر اس کو چھڑوانا چاہتے ہو نا تو 44 کے قریب فلسطینی جنگجو ان کو تمہیں رہا کرنا پڑے گا۔ دیکھیے نا کہ ہمارا جتنے بھی ہم مسلمان جنہوں نے تھوڑی سی کوشش کی ہے، ان کی کوشش یہاں تک رنگ لے آئی ہے کہ وہ اسرائیلی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ دیکھیے نا اگر ہم یکجا ہو جائیں گے، ہم اکٹھے ہو کر ایک سمت کو نکل پڑیں گے، اگر ہم ان کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرنا شروع کر دیں گے، ابھی تو تھوڑے پیمانے پر ہوا ہے نا، جب بڑے پیمانے پر ان کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ ہوگا یقین مانیے بات کہاں تک پہنچے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ رب کائنات ہم سب کو جو ہمارے دلوں کے اندر عشق مصطفیٰ ہے، اس عشق مصطفیٰ کو سامنے رکھتے ہوئے اغیار کی تمام تر پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کریں گے تمام دوست؟ ارادہ رکھتے ہیں؟ اللہ تعالی ہم سب کو اس ارادے پر کاربند رہنے کی توفیق سعید عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔